علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں گردے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں گردے بہا دیے ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے مولا والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ آئیے میرے بزرگوں جوان صاحب، ہم اور آپ سب مل کر اس آقا نامدار مدینے کے تاجدار مدینہ کے آرام فرمانے والے آقا مولانا حضرت احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسبرا میں ایک مرتبہ اور ایمانداری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے بابا اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے میرے پروردگار کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم اور آپ سب کو نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق بخشی، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نماز جمعہ کے صدق کو، نماز پوری جمعہ کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کے صدقے ہمارے صدق کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ اور اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسی طرح ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی، شریعت مصطفیٰ پر ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق اور امید عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت مصطفیٰ پر صحابہ کرام نے جس طرح زندگی گزر کی، اسی طرح ہمیں بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں آپ کو اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسی سے محبت کرتے رہیں گے، اور ان کی ہم آخری امت ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمارے لیے بخشش کرائیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق جیسے صحابہ کرام ہیں،
زندگی کو گزارا اور جس طرح صحابہ کرام حضور سے محبت کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی ایسی محبت کرنی ہے انشاءاللہ. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے, جب حضور نے ہم سے چہرہ پھیر لیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ نماز ایک طرف, عبادتیں ایک طرف, بے شک نماز فرض ہے, فرض عین ہے, اس کو ادا کرنا ضروری ہے, فرض عین ہے, مگر حضور کی محبت ہے وہ ایک طرف ہے. ہمیں جب جو کچھ ملا یہ نبی کی محبت, ہم سید مصطفیٰ کو اس طرح ہم ادا کریں, اس طرح پڑھیں اور اس طرح سید مصطفیٰ کو ہم پکڑیں, لازمی کریں کہ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے. تو اس کو کسی نے پوچھا کہ بزرگ آپ اللہ والے, آپ ایسی کوئی نصیحت بتائیں, ہم اس نصیحت پر انشاءاللہ عمل کریں گے, کھرا اتریں گے, انشاءاللہ ہم قائم اس پہ اتریں گے. تو آپ کو معلوم اللہ والوں کی کیا باتیں ہیں, ان کی کیا شان ہے. وہ پوری لمبی کہانی نہیں بتاتے, وہ بس ایک یا دو لفظ میں پوری کہانی کا تجربہ سنا لیتے. حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے کے بزرگ نے فرمایا, اے میرے مرید, اگر آپ کو نصیحت لینی ہے تو نصیحت میری یہ ہے کہ اللہ جس چیز کا حکم دے دے وہ چیز کرو. کیا فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے اس کو بلا خطر آپ اس کو کریں, فالو کریں, اس کے اوپر عمل کریں. جس جگہ اللہ راضی رہے, حکم دے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے, وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے. اللہ راضی اس چیز سے ہوتا ہے, اللہ والوں کی باتیں. دوسری یہ بات ہے کہ جہاں اللہ ناراض ہو رہا ہے, توجہ, جہاں اللہ ناراض ہو رہا ہے, جہاں اللہ حکم یہ دے رہا ہے کہ اس چیز یہاں نہیں جا رہا تو ان جگہ مت جاؤ, بس یہ میری دو نصیحتیں, اس پر عمل کر لینا, تمہارے اللہ زندگی بھی آسان کرے گا اور آخرت بھی آسان کرے گا. یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر وہ ہم سے منہ موڑ لے تو ہمارا کیا حال ہوگا, ہمارا کیا حال ہوگا. آپ کو بات بتا دو, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن مالک صحابی تھے. تو ایسا کچھ کوئی جنگ والا معاملہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو چند صحابہ تو چلے گئے, حضرت کعب بن مالک وہ نہیں گئے. جب نہیں گئے یا کچھ حکم نہیں مانا تو حضور اس سے سخت ناراض ہو گئے. توجہ ہے, آج امتوں کا کیا حال ہے. ایک صحابی رسول جو اللہ کے رسول کہہ دے کہ یہ جنت دی ہے, پھر بھی رو رہے ہیں جنت کیا. حضرت کعب بن مالک یہ صحابی رسول ہے, تو کیا ہوا کہ حضور کا حکم نہیں مانا, حضور کی بات نہیں مانی, اس کو ٹال مٹول کر دیا, تو حضور اس سے سخت ناراض ہو گئے. جب کعب بن مالک صحابی رسول ہے, یہ حدیث ہے, حدیث, جب کعب بن مالک جب صحابی رسول نماز پڑھنے کے لیے حضور کے پیچھے آتے تھے تو جس طرح کعب بن مالک حضور کی طرف دیکھا کرتے تھے تو حضور ان کی طرف منہ موڑ لیا کرتے تھے. اور ہم بھی دیکھیں کہ اگر حضور اگر منہ موڑ لے, ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا, ہمارا کیا حشر ہوگا. اب صحابہ رسول کی زندگی کو دیکھو, ان کا اٹھنا سنت مصطفیٰ, ان کا بیٹھنا سنت مصطفیٰ, ان کی زندگی سنت مصطفیٰ, مگر امت مصطفیٰ کا آج کیا حال ہے. تو حضور جب سخت ناراض ہو جائے تو کیا ہوگا. جب حضور ان سے سخت ناراض ہوئے تو ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے.
اور کیا بن مالک صاحب رسول کی طرف دیکھا کرتے تھے مگر حضور ان کی طرف نہیں دیکھا کرتے تھے، ان کو بائیکاٹ کر دیا، سماج سے کہہ دیا کہ اس کو بائیکاٹ کر دو. کیا بن مالک صاحب رسول ہے، اس سے کوئی مسامحہ نہیں کریں گے، اس کو اپنے بائیکاٹ کر دو، سماج کے اندر بائیکاٹ کر دیا. بائیکاٹ کر دیا، پھر بھی حضور کے پیچھے آ کر کے نماز پڑھتے جایا کرتے تھے. سخت ناراض ہو گئے نبی. جب سخت ناراض ہوئے تو پھر آپ نے حکم فرمایا کہ میں نے سماج سے تو الگ کر دیا. کیا بن مالک کو اب یہ بات ہے کہ میں ان کے بیوی بچوں سے ان کے الگ کر دوں، ان کو بائیکاٹ کر دوں. یہ اللہ کی نبی کی بات ہے. کیا فرمایا کہ سماج سے تو الگ کر دیا، ان کو بائیکاٹ کر دیا. اب آپ ایسا کریں ان کو بیوی بچوں سے بھی بائیکاٹ کر دیں. اب بیوی بچوں سے بھی بائیکاٹ کر دیا. اتنے سخت ناراض ہو گئے اللہ کے نبی اس صحابی رسول میں، سخت ناراض ہو گئے. جب سخت ناراض ہو گئے بیوی بچوں سے ان کو بائیکاٹ کر دیا. بائیکاٹ کرنے کے بعد میں ابھی بھی وہ نبی کے پیچھے آ رہے، نماز پڑھ رہے، مگر وہ یہ نہیں سوچتے، وہ یہ نہیں کہ نبی ہم سے ناراض ہو گئے تو ایک دن تو ضرور مان لیں گے. وہ روتے رہے. کون؟ صحابی رسول مالک روتے رہے، کیبن مالک روتے رہے. جب ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو معلوم پڑ گیا، جب ان کو معلوم پڑا تو اس نے ایک خط لکھا، اے کیبن مالک صحابی رسول، تجھ سے نبی ناراض ہو گئے، تجھ سے بائیکاٹ کر دیا، تیرے بیوی بچوں سے تجھے الگ کر دیا، تجھے عزت نہیں دی جا رہی ہے. تم ایسا کرو ہمارے پاس چل کر کے آ جاؤ، میں خطوط لکھتا ہوں، تم آ جاؤ گے ہم تمہاری عزت کر لیں گے. نبی کے دشمن نے یہ خط لکھا. جب وہی خط جب صحابی رسول کے پاس آیا، آگے آپ نے اس خط کو پڑھا، پڑھ کر کے آپ اتنا روئے کہ بن مالک صحابی رسول اتنا روئے کہ مجھے 40 دن ہو گئے، 40 راتیں ہو گئی، مجھے بائیکاٹ کر دیا، مجھے اتنا غم نہیں تھا، مگر یہ تو تھا کہ نبی ناراض ہے. مگر آج جب نبی کے دشمن نے یہ خط لکھا کہ نبی تیری عزت نہیں کر رہے، صحابہ رسول تیری عزت نہیں کر، تجھے بائیکاٹ کر دیا، تم آ جاؤ ہم میں سے شامل ہو جائے، ہم تمہیں عزت دیں گے. یہ اللہ کے نبی کے دشمن کا خط دے کر کے اتنا روئے جب اللہ نے سورۃ توبہ نازل کی. بولو سبحان اللہ. قرآن اٹھا کر کے آپ دیکھیں، اتنا روئے کعب بن مالک صحابی رسول اتنا روئے تو اللہ نے سورت نازل کی، سورۃ توبہ. قرآن اٹھا کر کے دیکھیں آپ، سورۃ توبہ کو نازل کیا اور جبریل کو بھیجا کہ جاؤ اس صحابی رسول سے کہو کہ ہم نے تیری توبہ قبول کر دی ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے جب سورۃ توبہ کو پڑھا تو اسی صحابی رسول کے بارے میں پڑھا کہ جب اللہ نے تجھے معاف کیا تو میں نے بھی تجھے معاف کر دیا. بولو سبحان اللہ. وہ صحابی رسول تھے، جب ان سے نبی خفا ہو جائیں، جب ان سے ناراض ہو جائیں تو ان کا یہ حال ہے. اگر ہمارے جیسے ایسے اگر ناراض ہو جائیں تو کیا حال ہوگا. ہمارے پاس نہ اعمال ہے نہ نیکیاں ہے، پلڑے بالکل خالی نظر آ رہے ہیں. کیا حشر ہوگا ہمارا. اللہ ان سب کا حشر آسان فرما دے. اس لیے ہمیں سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زندگی انشاءاللہ گزارنا چاہیے. انشاءاللہ سیدنا مصطفیٰ کو ہم پڑھیں، قرآن پر کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو ہم پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مصطفیٰ سنت طاہرہ پر ہم عمل کریں انشاءاللہ. کہ سنت مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اٹھنا کیسا تھا،
ویسا ہم بھی ان کی امت ہے ایسا اٹھی انشاءاللہ. ان کا سونا کیسا تھا ایسا سونے کی انشاءاللہ حدیث کے مطابق ہم ہمارے سونا اسی طریقے سے ہم سوئے. جس طرح حضور نے زندگی کو گزارا اس طرح سے شریعت مصطفیٰ کو ہم پڑھیں, شریعت مصطفیٰ پر انشاءاللہ ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں, نمازوں کی پابندی کریں, قرآن کی تلاوت کریں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی محبت رکھیں جو اللہ ہمیں جس چیز کا حکم دے دے وہ چیز ہم اس حکم کو تابعدار بنیں, اور جس چیز کا ہم حکم دے کہ یہ نہ کرو تو اس کو مت کرو. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وقت ملے اس وقت پر ہم نماز کی پابندی کریں, مخلوق کے خدا پر ہم رحم کریں. ایک بشر حافی نام آپ نے سنا ہوگا, یہ بھی بڑا اللہ کا ولی تھا. پہلے تو بہت بڑا گنہگار تھا, پاپی تھا, بہت بڑا گنہگار تھا, مگر جب راستے پر جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ ایک ٹکڑا تو دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اس نے اپنی بلند جگہ کو رکھا اس نے تعظیم کی. جب تعظیم کی اللہ کا فرشتہ آیا, اے بشر حافی تجھے رب کا حکم ہے, تجھ پر رب اتنا راضی ہو گیا کہ میں نے ساری میری جو زندگی تھی میں نے شراب خانے میں نہیں پیا تو نہیں مگر کاروبار تو کیا, مگر میں نے ایک ٹکڑے کا عدل کیا تو میرے کو رب نے سلام بھیجا. میں کتنا نصیب والا انسان ہوں کہ رب کا سلام مجھے ملا. جب گھر سے باہر نکلے پیر کے اندر جوتی نہیں تھے, آج ننگے پاؤں آئے. علماء فرماتے ہیں کہ آپ اس کے بعد جب تک زندگی نکالی کبھی بھی آپ نے پاؤں کے اندر چپل جوتے پہنے نہیں. وہ اللہ کے ولی تھے. جب وہ جمعہ کے دن جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جب مسجد کے اندر آتے, بغداد شریف والے اللہ کی مخلوق اس سے محبت کیا کرتی تھی, لوگ ان سے محبت کیا کرتے تھے, اور آپ بھی خلق کے خدا سے آپ بھی محبت کیا کرتے تھے, ان کی ہمدردی کیا کرتے تھے. جب ایک شخص نے دیکھا کہ بشر حافی جمعے کے دن تو جا رہا ہے, نماز جمعہ ادا کر رہا ہے, ادا کرنے کے بعد میں جس طریقے سے دعا ختم ہوئی بشر حافی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے. سنت پڑھتا نہیں ہے, نفل پڑھتا نہیں ہے, فرض پڑھ کے روانہ ہو جاتا ہے. آخر جاتا کہاں, امیر کا پیچھا تو کرو. تو بشر حافی کا ایک بغداد والا وہ اس کا پیچھا کیا. جمعے کی نماز ہوگی, ختم ہوئی, آپ روانہ ہوئے بشر حافی دعا کے بعد. وہ چپکے چپکے سے وہ ایک بندہ پیچھے سے جا رہا ہے. جب بشر حافی اللہ والے جب ایک کباب کی دکان پر پہنچا, کباب کو آپ کو معلوم ہوگا عربی اردو لفظ ہے کباب, نہیں معلوم ہے بتا دیتا ہوں, گوشت کو کہتے ہیں. کباب کی دکان پر پہنچا تو اس شخص نے کہا کہ یار یہ تو سنت اور نفل پڑھتا نہیں ہے بشر حافی, اور بس یہاں سے کباب لیا تو آگے چلے. وہی شخص اس کا مرید پیچھے سے چل رہا ہے. جب وہاں سے چلے نان بھائی کی دکان پر گئے, وہاں کچھ لیا, لے کر کے جب وہی شخص اس کے پیچھے چلتا رہا, جب چلتا رہا چلتے رہے, جب جنگل کی طرف جا کر کے گاؤں کے کنارے کے اوپر گئے تو کیا دیکھ کے وہ سب سے پیچھے چھوٹ گیا. بشر حافی نے کیا کیا, ایک جھوپڑی ٹوٹی ہوئی جھوپڑی تھی, اس کے دروازے کو جا کر کے کھٹکھٹایا, بجایا. جب وہ دروازہ کھولا, کھولنے کے بعد میں بشر حافی نے اس شخص کے اس میں رہنے والے ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 80-90 سال کے قریب تھی, تو بشر حافی نے کیا کیا, اپنے امامے سے اور اس بشر حافی نے اس شخص بوڑھے کے چہرے کو صاف کیا, اپنے امامے سے اس کے چہرے کو صاف کیا. وہ شخص دیکھا, اس شخص نے دیکھا, جب بشر حافی نے ان کے چہرے کو صاف کیا, صاف کرنے کے بعد میں آپ نے ان کو کھانا کھلایا. وہی شخص اس کے پیچھے دیکھتا رہا. جب بشر حافی نے کہا, بشر حافی نے اس شخص نے کہا, نہیں بشر حافی نے اس شخص سے کہا کہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہوں, مجھ سے تاخیر ہو جاتی ہے, مگر دیر ہو جاتی ہے,
اگر مجھ سے دیر ہو گئی تو اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دینا. یہ اللہ والے اللہ کی مخلوق کی خدمت کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ والوں کی ہمیں بھی خدمت کرنی چاہیے اللہ کی مخلوق کی. اللہ کی مخلوق کی جانور بھی مخلوق ہے, انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے. اب گرمی کا موسم ہے, اس میں جب ہم اللہ کے مخلوق کے پرندے چرندے جانور کو ہم اگر چارہ ڈالیں گے, ان کو پانی پلائیں گے, تو کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. تو بشر حافظ نے کہا کہ جمعے کی نماز میں پڑھنے گیا, مجھ سے دیر ہو گئی, تاخیر ہو گئی, مجھے معاف کرنا. اس شخص سے بوڑھے نے کیا کہا کہ 1400 برس ہو گئے آپ میری خدمت کرنے کے لیے آ رہے ہو, کب تک تم میری نہیں اللہ اکبر کبیرہ 80-90 سال ہو گئے, اس کے بعد میں کم سے کم 50 سال کے قریب ہو گئے, آپ میری خدمت کرنے کے لیے آ رہے ہو, میں بوڑھے کی میں آپ میری خدمت کر رہے ہو, اب یہ خدمت کرتے کرتے تم کب تک میری خدمت کرتے رہو گے. اس نے کہا کہ بس اللہ کا یہی حکم ہے کہ مجھے خدمت کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا. بول سبحان اللہ. اللہ نے ہمیں موقع دیا, اللہ نے ہمیں توفیق دی, تیری خدمت کرنے کی اللہ نے توفیق دی. تب وہ اس پیچھے جانے والے نے کہا کہ دیکھو کہ یہ اللہ والے ہیں, یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. وہ اللہ والے جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مصطفیٰ پر انہوں نے زندگی کو گزارا. تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہمیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مصطفیٰ پر ہم زندگی گزارنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. انشاءاللہ کوشش کریں گے, انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں, مدرسوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں, اپنے بچوں کو عالم نہ بنا سکیں, اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہ بنا سکیں. ارے اتنا تو بناؤ, ہم مر جائیں تو قبر پہ آ کر کے کم سے کم درود و سلام فاتحہ تو پڑھ لیں, اتنا تو ہم بنا لیں انشاءاللہ. ایسی ہم کوشش کریں, اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں انشاءاللہ. بے شک دنیا کی تعلیم سکھائے, اس میں کوئی نہیں کہ تعلیم دنیا کی تعلیم میں سکھائے, مگر انسان بنانا ہے تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں. بے شک قرآن کی تعلیم دلائیں. یہ قرآن وہ لا ریب فیہ ہے, وہ اللہ کی کتاب ہے. بے شک اگر اس کتاب سے ہم جڑ جائیں گے تو اللہ ہماری زندگی بھی کامیاب کرے گا, اللہ ہماری آخرت بھی کامیاب کرے گا. اس لیے آپ اپنی اولادوں کو پڑھائیں. اپنے اولاد جب اسکول جانے کے بعد میں جب واپس آئیں, آپ خود اپنے بچوں کی تربیت کریں. آپ اپنے بچوں کو دھیان رکھیں کہ ہمارا بچہ مدرسے کتنے وقت کے اندر جا رہا, کتنا ٹائم کے اندر جا رہا, کس وقت پہ جا رہا یا نہیں جا رہا. ایسا ہم نہیں کریں کہ ہمارا بچہ اسکول کے اندر نہیں مدرسے کے اندر 3 بجے آیا, 3:15 ہو گئے, اور آیا تو مولانا چھٹی دے دو, ہمارا بچہ ٹیوشن جا رہا. اس سے زیادہ ہمارے بچے کی توجہ کریں, کم سے کم 2-3 گھنٹے تک ہم ہمارے اماموں کو وقت دیں, اپنے بچوں کا وقت دیں. ہمارا بچہ گھر میں آئے تو ہم کچھ نہ کچھ اس سے پوچھیں کہ تو نے آج کیا سیکھا, تو نے کلمہ طیبہ سیکھا, یا تو نے کھانے کی دعا سیکھی, یا تو نے سونے کی دعا سیکھی, تو نے آج کیا سیکھ کر کے آیا. ہمیں بھی سیکھا. بچے کو اخلاق سکھائیں, بچے کی تربیت ماں باپ خود کریں. انشاءاللہ اس پہ اگر ہوگا تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں تعلیم کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے. تعلیم ایک ایسی چیز ہے, تعلیم ایک روشنی ہے. ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم سیکھنا ہر مرد عورت پر فرض ہے. اگر قرآن ہمارا بچہ سیکھ جائے گا, اگر ہم سیکھ جائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ شریعت مصطفیٰ کیا ہے, شریعت مصطفیٰ کیا ہے, زندگی مصطفیٰ کیا ہے, شان مصطفیٰ کیا ہے, اللہ والوں کی شان کیا ہے, پڑوسی کا ادب کیا ہے, ماں باپ کا ادب کیا ہے. یہ جب تک ہم ہمارے بچے کو قرآن کی تعلیم نہیں دلائیں گے, جب تک ہمارے بچے کو, مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچے کو ایسی نبی کی محبت کو سکھاؤ. اللہ والوں نے کہا اہل بیت کی محبت کو سکھاؤ, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم انشاءاللہ بچے کو سکھائیں گے تو یہی بچہ انشاءاللہ کل ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوا بچہ نظر آئے گا. اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو انشاءاللہ پڑھانے کی کوشش کریں. آپ بچہ آپ کا اسکول میں پڑھ رہا ہے, اچھی بات ہے, مدرسے میں آپ اس کو ٹائم پر بھیجیں. کم سے کم اسکول میں ہم یار 5 گھنٹہ دے رہے ہیں. کتنے گھنٹے دے رہے ہیں؟ 5 گھنٹہ. ہمارا بچہ صبح جلدی اسکول کے اندر جاتا, 5 گھنٹہ پڑھ کر کے آتا. جب بچہ کمزور ہوتا ہے, پریکشا کا وقت آتا ہے, جب میڈم صاحب کا فون آیا, جب بچے کو کیا ہے کہ ٹیوشن کرواؤ, تیرا بچہ کمزور ہے,
ارے 5 گھنٹہ پڑھنے میں ہم مہینے کی پگار بھرنے کے بعد ہمارا بچہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے، تو ہمارا بچہ جب 3 بجے سے 3:15 کے بیچ میں مدرسے میں پڑھے گا وہ کیا کامیاب ہوگا؟ وہ اس ممبر پر تب کھڑا ہو کر کے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنائیں گے، کبھی نہیں گوارا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے ہم جو بیان کر رہے ہیں یہ ہمارے باپ کی بابودی نہیں ہے، جو یہ تاثیر ہے یہ قرآن کی تاثیر ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہم نے مدرسوں میں پڑھا، کس طرح حالات کے اندر مدرسوں میں ہم نے تعلیم حاصل کی، ہم نے پریشانیاں دیکھی مدرسے کے اندر، ماں باپ کو چھوڑا، ہم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، چٹائی پر بیٹھ کر کے ہم نے قرآن کو پڑھا، بولو سبحان اللہ۔ جب ہم نے قرآن کو پڑھا، رسول اللہ کی شریعت کو ہم نے پڑھا، اس ممبر پر آ کر کے کھڑے ہو کر کے آپ کے سامنے جو ٹوٹے پھوٹے بیان کر رہے ہیں، لیکن احمد نہیں ہے کہ یہ اللہ کے کلام کی طاقت ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ ماں باپ کی دعاؤں کا ترجمہ ہے، اس لیے آپ اپنے بچوں کو کم سے کم 3-4 گھنٹہ وقت دیں، پھر کہیں کہ امام صاحب ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا؟ ہمارا بچہ 15 منٹ بھی نہیں پڑھے گا، آدھا گھنٹہ میں ہمارا بچہ نہیں پڑھے گا۔ ہم جس طرح اردو میں ہندی میں جس طرح توجہ دے رہے اس سے زیادہ اپنے بچوں کی تربیت اس کی اگر زندگی سدھارنا ہے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں انشاءاللہ، قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو بھی دلائیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں۔ ہمیں بھی وقت مل جائے، ہمیں بھی یار موبائل کو کھول کر کے ہم سورہ فاتحہ تو صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں تو یاد کر لیں، ابھی وہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور ایک بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کی لاسٹ بات یہ ہے کہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں یا زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو دارالعلوم میں چھوڑیں، آپ کریں انشاءاللہ کوشش کریں جہاں اپنا دارالعلوم ہے چلے، اس بچوں کو اپنے وہاں اپنے بچوں کو تربیت اگر کرنی ہے، اگر بچے کو انشاءاللہ حافظ قرآن بنانا ہے تو اپنے بچوں کو دارالعلوم میں چھاپ کر کے چھوڑیں۔ اپنے بچہ وہاں جائے گا، 1 سال پڑھے گا، آپ کی دعا سے آپ دعا کرنا، میرا جو بڑا بچہ 10 سال کا اب ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں اس کو 1 تاریخ سے اپنے دعوت اسلامی مدرسہ وہاں چھوڑ رہا ہے، انشاءاللہ آپ دعا کرنا اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ ارے یار اس کی ماں روتی ہے کہ میرا بچہ چھوٹا ہے، ارے میں نے کہا تو روتی، تیرا بچہ رو رہا ہے، تو رو رہی ہے اس کے پیچھے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میری ماں باپ نے کیسی دعا دی تھی، اب اگر ماں باپ اپنے اولاد کے پیچھے روئیں گے تو کل بڑا ہوگا جب بھی روئیں گے کہ میرا بچہ میری خدمت نہیں کر رہا ہے، میری بیوی کا کہنا مان رہا ہے، میری بہو کا کہنا مان رہا ہے۔ اگر ہمارے بچے کا تابعدار بنانا ہے تو انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں، انشاءاللہ تعلیم دلائیں اپنے بچوں کو۔ اپنے یہاں مدرسے 3 چل رہے ہیں، جہاں بھی وقت ملے اپنے بچوں کو اس تعلیم کے اندر بھیجیں بچے کو انشاءاللہ۔ ہمارا بچہ بعد میں وقت دے امام کو، کم سے کم 3 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہمارے بچے کو وقت دیں، پھر اگر ہم جیسا نہ پڑھائے پھر آپ کے ہمارا امام ہمارا بچہ نہیں پڑھا، 15 منٹ میں کبھی ہمارا بچہ آپ سوچو کہ حافظ قرآن بن جائے گا، نہیں بنے گا۔ ہمیں یا سورہ فاتحہ نہیں سیکھ پا رہے ہیں تو ہمارا بچہ 15 منٹ میں کیا سیکھ پائے؟ حافظ قرآن تو بہت بڑی بات ہے یار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اپنے بچوں کو، ہم سب کو قرآن جیسی عظمت کتاب کی تلاوت کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ سجد مصطفیٰ پر ہم زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو کچھ کہا ہے، اتنے دن سے جو بھی تقریر بیان کے اندر کچھ چلان کے اندر آ جاتا کوئی بات آپ کو برا لگا، اللہ کے واسطے معاف کرے، میں نے تم کو معاف کیا تو ہمارے معاف کرے انشاءاللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سن پر اس کے بعد آگے تشریف لے کر کے آئے، پیچھے بات میں کھڑے۔ ابھی نماز کے بعد ہمارے ولی محمد صاحب کے قرآن خوانی ہیں اور ہمارے پریس پٹھان جس میں ان کے انتقال ہوا ان کی بھی قرآن خوانی ہے، آپ رکے انشاءاللہ ثواب حاصل کریں۔ السلام علیکم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الہی اپنے دنیا کا بازا دو، جب بڑے مشکل ساری مشکل بسا بھرسا دو، یا الہی بن جائے رسل کی تکلیف کو شادی کی دعا مسلم مصطفیٰ کا سدو، یا الہی جب در میں شر سے بڑی مدد کا ملے محبوب کی پیاری پیاری چنگی ہوا کا سدو، یا الہی ومدی نازم بھاری کسی بستی ہے جاتا میرے مولا حاضر میری ہم کو برستی ہے اللہ۔
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد وعلى وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيبي حبيب الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم